حوصلگی۔ ویبسٹر کی انگریزی لغت میں انگریزی لفظ ڈسکریج کی وضاحت بیان کی گئی ہے کہ دل شکن ہونا، حوصلہ اور اعتماد کھو دینا، ایسا فعل جس میں کسی کو کسی کام سے روکنا یا منع کرنے کی کوشش کرنا، خود اعتمادی ختم کر دینے والا عمل، یعنی جو اعتماد اور امید کو دبا دے۔ اسی لفظ کا ایک اور مطلب ہے روکنے کی کوشش کرنا۔ بے حوصلگی حوصلے کا متضاد ہے۔ جب ہم بے حوصلہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے اندر حوصلہ اور جرأت باقی نہیں بچی۔ میرا یقین ہے کہ خدا ان سب کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ابلیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم سے حوصلہ چھین لے۔ زندگی میں کسی بھی کام میں کامیابی کے اولین اصولوں میں سے 2 اصول ہیں، جرأت مندی اور مضبوط رہنا۔ یشوع کی کتاب کے پہلے باب میں خدا نے یشوع کو بتایا کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر قبضہ حاصل کرے گا، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ حوصلہ رکھے اور مضبوط ہو جائے۔ آیت نمبر 6۔ میرا یقین ہے کہ خدا یشوع کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دشمن اس کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ابلیس کے ہتھ کنڈوں کے تعلق سے تعلیم اور آگاہی رکھیں اور پہلے سے ہی ہوشیار رہیں تاکہ اس کے کسی بھی منصوبے کی مزاحمت اور مقابلہ کر سکے۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ امثال کے 13ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے۔ جب ہم کسی بھی بات کے تعلق سے بے حوصلہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے امید بھی کھو دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی امید واپس لوٹتی ہے تو بے حوصلگی کو رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اکثر جب ہم درست رویہ قائم رکھنے کے لیے جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم امید اور بے حوصلگی کے درمیان لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے رہیں۔ پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم پر امید رہیں، جبکہ ابلیس ہم پر بے حوصلگی کے وار کرتا رہتا ہے۔ اس موقع پر یہ نہایت اہم ہے کہ ایماندار روحانی عالم میں فتح حاصل کرے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی حالت زیادہ بدتر ہو جائے گی، پھر آپ افسردگی کی جانب مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بے حوصلگی کا مختصر دورانیہ شاید اتنا زیادہ گہرا اثر نہ کرے، لیکن زیادہ عرصے تک ایسی کیفیت میں رہنا یقیناً متاثر کرے گا۔ فتح حاصل کرنے کے لیے اور پر امید رہنے کے لیے ہمیں خدا کے وعدوں کے ذریعے سے حالات کے تعلق سے اپنے خیالات کی متواتر تجدید کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ خدا نے کلام میں کہا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔